لورل، تو قبرستان میں ہیں وسیم مدنی بھائی ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، لائیو ویڈیو عبداللہ ہارون بھائی، عبدالرزاق بھائی، اور دنیا بھر سے جہاں جہاں سے بھی لوگ جان ہو رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، دعاؤں یاد رکھیں، یہ فیس بک کا نام ہے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، جزاک اللہ۔ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو امریکہ میں ہم لوگ قبرستان ہے اور مکس گیدرنگ ہے یہاں پر الحمدللہ، اور یہ دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ والد صاحب کے مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کے مزار پہ میرے یہاں تک ہمیں ادھر سے آنا ہوگا۔ الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یار یہ جو قبرستان ہوتا ہے نا، کیا سمجھے، میں آپ کو ایک بار اپنی طرح کرتا ہوں، یہ جو قبرستان ہوتا ہے نا، کل میری اور آپ کی بھی یہاں قبر ہوگی، آپ کو پتہ ہے، یا تو پہلے آپ جاؤ گے یا میں جاؤں گا، ہم دونوں میں سے کسی ایک کی قبر یہاں کھد رہی ہے یا کھدنے والی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قبرستان امریکہ سے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بطخ، یہاں پہ بطخ کیوں ہے؟ والد صاحب ہمیشہ بطخوں کو دانا ڈالتے تھے، تو مجھے یقین نہیں آتا یار اتنی بطخیں ہوں گی۔ آپ نے نظر آ رہا ہے بطخیں قبرستان میں، یہ والد صاحب کو سلام کرتی ہیں صبح شام، وہاں پہ ان کے بچے جو ہیں یہ دانا وانا ڈالتے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں آپ قبرستان میں ماشاءاللہ سے وہ شبرات کی وجہ سے کافی گہما گہمی ہے، رونق ہے، یہاں پہ آپ کو لوگ نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قبرستان کی صورت حال ہے، اور ادھر بھی ماشاءاللہ سے دیکھ لیں، یہ یہاں پر جو ہے بڑی تعداد جو ہے قبرستان میں موجود ہے، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ امریکہ جیسی کنٹری کے اندر جو ہے لوگ جو جب تشریف لا رہے ہیں، اور لوگوں نے گھیرا ہوا ڈرائیو وے گھرا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں یہ سارا جو ہے، یہ سارا قبرستان ہے الحمدللہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جعفری لکھا ہوا نا، یہ آپ دیکھیں جعفریہ، فقہ جعفریہ، از اوکے، اٹس اوکے۔ گاڑی کو تو میں ایسے لگا دیا یہاں پہ، تو چل میں آیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گاڑی کیسے نکلے گی یار، یہ گاڑی غلط کھڑی ہوئی ہے، سمجھے، یہ گاڑی ادھر کھڑی ہوئی ہے روڈ پہ بالکل نا، حالانکہ ایسے کھڑی نہیں ہونی چاہیے، سائڈ بڑی اس کی جو
قبرستان کی وجہ سے بڑی دلدلی اور کیچڑ ہو رہی ہے, سب کو پرابلم ہوگی. تو کوشش یہ کیا کریں باس, گاڑی کو نا سائڈ میں لگایا کریں. فرائیڈے کو نا پبلک اور بھی آتی ہے, تو ایسے روڈ پہ نہیں کھڑی کریں. مڈل میں کھڑی ہوئی نا, دیکھو سب کو تکلیف ہو رہی ہے, ادھر سے وہ بھی آ رہا ہے ادھر سے, تو ہم لوگ مسلمان ہیں نا, تو ہم لوگوں کو دھیان رکھنا ہوگا. کیونکہ کالے گوروں کو تو نہیں پتہ کہ آج ہمارا فرائیڈے ہے. میں کوشش کرتا یہاں سے لیتا, لیکن وہ ساری کیچڑ, اب یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ نان مسلم آ رہا ہے مسلم آ رہا ہے. You wanna go this way? Damn. I don't know. This boss, this your? Sir, this your? Yeah, this is mine. You see traffic is blocked. You wanna move your car inside, please? Dang, man. کیا یار, میں تو اللہ کا نام لے کے اس پہ چڑھتا ہوں دلدل پہ, حالانکہ چڑھنا نہیں چاہیے, گاڑی پھنس بھی سکتی ہے, یہ سمجھ رہے ہو آپ. پھنس گئی. You good? کیا یار, گاڑی اسٹک ہو گئی. ایک بڑھیا کی غلط پارکنگ سے جو ہے ایسی تیسی مچ گئی. ایکسکیوز می, یو موو یور کار پلیز. ایسی تیسی ہو گئی یار, گاڑی بھی پھنس گئی, گاڑی بھی نہیں چلتی اب. Damn. گاڑی کہاں پھنس گئی. مانے گی نہیں بھائی. یہاں پہ ماشاءاللہ سے یہ ابو جان ہیں, عبدالرشید خان المعروف ابو جان. اول آخر درود شریف 11 بار قل اللہ احد پڑھ کے صابر بھائی کے بل کر دیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ابو یا ابی. اور یہ بڑے یعنی کہ جو ہے نا ایک سافٹ ویئر آن ہو جاتا ہے جب ابو جان کو ہم دیکھتے ہیں یہاں آتے ہیں اور قبرستان میں السلام علیکم یا اہل القبور, اور قبرستان والوں کو جو ہم سلام کرتے ہیں تو یہ ایک ویڈیو آن ہو جاتی ہے, والد صاحب کی ویڈیو آن ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا زبردست نظام ہے. اور یہاں یہ والد صاحب کا ہے. السلام علیکم یا ابی. تو یہ قبروں پہ چلنا جو ہے نا حرام ہے, لیکن یہاں امریکہ میں مطلب جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ججمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ نے قبر پہ پیر رکھا ہے یا نہیں رکھا ہوا. یہ سارے معاملات آپ دیکھ لیں گے. یہ کیا ہے والد صاحب کے برابر میں یہ اسپیس ہے, ادھر قبر نہیں ہے, وہاں پر قبر ہے بالکل برابر میں, آپ کو نظر آ رہی ہوگی.
یار بڑا ٹف ہے یہ اس طرح سے مطلب جو ہے نا قبرستان میں مطلب راستہ روک دینا بلاک کر دینا اللہ تعالیٰ جو ہے. اور آج جو ہے افطار جو ہے ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. والد صاحب ہم سے زیادہ سن سکتے ہیں. والد صاحب ماشاء اللہ سے جو علماء کرام ہیں اور آپ کے بچوں کے بچے ماشاء اللہ سے جو ہے نا اور خود علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو علماؤں کی صحبت میں ہوتے ہیں علماؤں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ ان ساتھ چلنے والوں پہ بھی سینکڑوں رحمتیں. پھر ہم وہاں سے علماء کرام بھی یہاں تشریف لاتے ہیں. اور والد صاحب تو انہوں نے وہاں ڈنر کا اہتمام کیا ہوا, افطار ڈنر کا اہتمام کیا. جمعے کی نماز کے بعد اعلان ہوا تو آپ کے بیٹے نے لبیک کہا اور تمام آنے والوں کے لیے جو ہے رول سموسے فروٹ چاٹ کا مطلب جو ہے یہ کانٹریکٹ لیا. تو اس کا بھی جتنا بھی ثواب ہوگا اللہ کی مخلوق کو دینے کا. اور رات میں نے یہی دعا کی اللہ تعالیٰ سے. والد صاحب میں آپ کے سامنے اور سوشل میڈیا پہ یوں بتا رہا ہوں کہ یہ اپروول ہے. والد صاحب جو ہے نا ہم سے زیادہ سن سکتے ہیں, ہم سے زیادہ ان کی پہنچ ہے کیونکہ یہ تہ مزار ہیں, یہ پار والے ہیں. ہم لوگ اس پار ہیں وہ اس پار ہیں. تو والد صاحب میں نے دعا یہی کی کہ یا اللہ یہ وقت دعا ہے, مطلب تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی, فجر کی اذان ہو جائے گی. تو اللہ تو میرے تمام گناہوں کو بخش دے, گناہوں کو معاف کر دے. جو مجھ سے غیر دانستگی بھولے سے جان بوجھ کے جس کا بھی میں نے دل دکھایا, جو بھی مجھ سے گستاخیاں ہوں چاہے ماں کی یا بیوی کی, جو بھی دل آزاری ہوئی یا اللہ تو اسے معاف کر دے, مجھے بخش دے اور مجھے اتنا حلال رزق دے. والد صاحب میں نے اللہ سے کہا یا اللہ تو مجھے اتنا حلال اور طیب رزق دے کہ یہ جو سوشل میڈیا واٹس ایپ اور جتنے بھی میرے رشتہ دار ہیں, جتنے بھی میرے دوست یار ہیں, جتنے بھی لوگوں نے مجھ سے مطلب جو ہے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں, تو یا اللہ تو مجھے اتنا عطا کر کہ میرے پاس آئے اور میں ان کو دوں اور آسانیاں بانٹوں. اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کروں. اللہ کی مخلوق جہاں جہاں سفید پوش لوگ جو کسی سے مانگ نہیں سکتے اور نہ ان کی پاس چلاکی ہے, نہ انہیں مانگنا آتا ہے, نہ ان کو طریقہ کار آتا ہے, وہ بیچارے سادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی اللہ تو مجھے عطا کر, بے حساب عطا کر. اور کیا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی دولت ہے. اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ کہا یا اللہ میرے پاس تو نے 8 ہاتھ اور دیے, یعنی کہ میرے بیٹے تو پہلے تو میرے صرف 2 ہاتھ تھے, یا اللہ تو ان کو میرے لیے یعنی کہ میں ایز اے فادر اور جو میری ڈیزائر ہے, جو میری وش ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کی مدد کروں, تو یا اللہ ان میرے بچوں کے ہاتھ پکڑ لے میرے مولا, ان کو میرا ہاتھ بنا دے تاکہ اس ہاتھ سے یہ اتنی محنت کریں, کام کریں, ان کے پاس مواقع ہیں امریکہ میں اور یہ ان کے دلوں میں ڈال کے یہ کمائے اور مجھے دیں اور میں اللہ کی مخلوق کو آگے دوں. تو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. تو میں نے کل یہ مانگا, بے تحاشا ڈالروں کی ریل پھیل مانگ لی اور ہزاروں کروڑوں ڈالر آ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں. مانگنے والا تو ہو نا کہ اللہ سے مانگ کیا رہا ہے, اور لوگوں نے جو مانگا تو مانگا. میں نے یہی بولا کہ اللہ میرے بچے بھی تو ان کو اتنا مضبوط کر دے, اتنا تگڑا کر دے, ان کی حفاظت فرما یا اللہ, ان کو دن رات ان کی اپنی امان میں رکھ, ایمان سلامتی کے ساتھ, اور ان کو اللہ تعالیٰ جو مواقع ہیں ان سے اس کو غنیمت جانے اور وہ کمائیں اور آنکھ بند کر کے مجھے پیسے دیے جائیں, میں آگے دیتا چلا جاؤں. تو والد صاحب آپ کو تو پتہ ہے سارے معاملات کا, ادھر تو ساری کہانی دعاؤں پہ چل رہی ہے اور بینیفٹ بھی زیادہ سے زیادہ مطلب جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ والد صاحب ہمیشہ دعا دیتے تھے. یہ کتنا خوبصورت پھول ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں, تو یہ والد صاحب کو پھول بہت پسند ہے, سمجھے, اس لیے خوبصورت ہے یہ, سمجھے. یہ والد صاحب کی پسندیدہ چیز ہے نا یار. اب میں اور آپ تو شاید کم سنتے ہوں, اپنے مطلب کی بات سنتے ہیں, مطلب باقی ہم لوگ آئیں بائیں شائیں تو, لیکن والد صاحب جو ہیں وہ ہم سے زیادہ سنتے ہیں. جو چلے گئے وہ ہم سے زیادہ سنتے ہیں. ہم محتاج ہیں, یہ محتاج نہیں ہے, سمجھے. یہ ہمارا ہی فائدہ, اگر ہم یہاں آئے ہیں دعا کر رہے ہیں الحمدللہ والد صاحب کے وسیلے سے, اور
اللہ تعالیٰ والد صاحب کی حتمی مغفرت فرمائے. دل سے دعائیں ہیں پروردگار ہمارے والد صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگوں کی توقعات ہیں، جو آس پاس لوگ دفناتے ہیں والد صاحب کے قریب، کہ یہاں ان کے بچوں کے بچے جو عالم ہیں وہ آتے ہیں، عالم تشریف لا رہے ہیں نا، تو 100 ہاتھ ادھر 100 ہاتھ ادھر، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. اور 100 ہاتھ کے آگے جو ہیں وہ شیعوں کے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، جہاں پہ اتنی بڑی پرابلم کریٹ ہوگی. گاڑی پھنس گئی ہے، پتہ ہے آپ کو، لگ رہی ہے کہ وہ آرام سے نکل جائے گی، اللہ رحم کرے. والد صاحب آگے قبرستان کی گھاس پہ کھڑی ہوئی ہے گاڑی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بس نکالے. بڑا خوبصورت لگتا ہے والد صاحب کے پاس آ کے، ان سے گفتگو کر کے، ان سے باتیں کر کے. اور یہ بڑے اللہ والے تھے والد صاحب، جو تھے اللہ والے تھے، اللہ والے ہیں، کیا سمجھے. یہ صدقہ جاریہ ہیں. ان کی اولادیں جو ہیں بھائی، جس کی اولاد 15 شعبان یعنی کہ شب برات کی جو رات ہوگی وہ جنت المعلیٰ میں جائے. جیسے ہم قبرستان یہاں ہیں نا لورل میں، جہاں پیغمبر مدفن ہے، پھر عمرہ بھی کرے، طواف بھی کرے، ہم سب بہن بھائیوں کے والد صاحب کے لیے دعا کرے. یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. میرا چھوٹا بھائی ہے، میرا بڑا بھائی ہے، وہ لوگ وہاں تھے، وہاں سے ہم لوگوں کے لیے دعائیں ہوئیں. ہم سے ایک دن پہلے تھی، مطلب ہم لوگ جا رہے تھے عبادت کے لیے، وہ لوگ عبادت کر کے نکل رہے تھے مکہ سے. اور بڑا اچھا لگا اور سر فخر سے بلند ہو گیا کہ یار پوری دنیا کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. ہم لوگ تمام احباب جتنی بھی نیتیں کرتے ہیں اور جتنی بھی سمت دیکھتے ہیں، تو ہم لوگ کعبے کا رخ ہی دیکھتے ہیں نا. موبائل اپلیکیشن ہوتی ہے، اس کی سمت دیکھتے ہیں. تو والد صاحب کے 2 بچے وہاں کھڑے ہوئے، مطلب جو ہے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، والد صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو میں نے مذاقاً کہا بھی یار یہ سارا کام تو ہو گیا یار، اب تو ہمیں کام پہ چلا جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. یہ بڑی بات ہے. خیر مذاق کی بات تھی گروپ کے اندر. اور یہ والد صاحب کا فیضان ہی، میں بتا دوں والد صاحب کا فیضان، انہوں نے اتنی دعائیں کی ہیں. اور نہ یہ ڈاکٹر تھے، نہ یہ انجینئر تھے، نہ کوئی اتنی کہانی تھی. بس کہانی ان کی یہ تھی کہ یہ لوگوں کو کھلاتے تھے، لوگوں کو سلام کرتے تھے. میرے یہاں تک ہے سلام کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. سلام کرنا، یقین مانو سلام کرتے تھے. یہ بڑی ان کی جو یہ آواز تھی نا، السلام علیکم، پورا سلام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہو بھی نہیں سکتا والد صاحب. تو وہ اتنی سلامتی ہوئی، اتنی سلام. دوسری یہ تھی کہ ان کا بلیف تھا. ایک تو ہمارا بلیو نہیں ہوتا نا، ہمارا تو کچھ اور، ان کا بلیو یہ تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ 18 ہے، مطلب دیکھ رہے ہیں یہ 18 لکھا ہوا نا ایک ہاتھ پہ، ایک ہاتھ پہ 81 ہے، کہ یار اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ اپنے 99 ناموں کی جو ہے نا گواہی جو ہے میرے ہاتھوں میں دی ہے. تو والد صاحب کے ہاتھ میں نے ایسے ہی دیکھے، بس وہ تیری دعا کر رہا ہوں یا اب تیری دعا کر رہا ہوں، تیرا کام ہوا بھائی، یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا، ارے والد صاحب آپ دعا کریں، یا وہ تیری دعا کر رہا ہوں تیرے لیے نا میں. اور والد صاحب کی دعائیں قبول بھی ہوتی تھی اور آج تک ہو رہی ہیں. یقین مانو ابھی ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا سمجھے، ایسی تیسی ہو جائے اگر کوئی اور بندہ ہو، سالا وہ کام ہوا ہوتا ہے. تو وہ دعائیں جو انہوں نے کی نا، وہ آج تک جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، قبول ہی قبول ہو رہی ہیں نا. اللہ تعالیٰ قبول کروا. بڑا خوبصورت منظر ہے جو اتنے خوبصورت پھول یہاں ڈلے ہیں والد صاحب کے. تو ہم بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی والد صاحب والے کام کریں. اس میں تو کوئی پیسے بھی نہیں لگتے ہیں یار، اس میں تو کوئی ڈگری بھی نہیں لگتی ہے نا. اور دل بھی لگے ہوئے ہیں، پھول بھی لگے ہوئے ہیں. اور والد صاحب نے بس لوگوں کو سلام کیا، لوگوں میں مسکراہٹیں بانٹی، اور مسکرانا اور بانٹنا، کھلانا. تو آج یہ جو مزار شریف سے ہم لائیو ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ جڑے رہیں. میں جو ہوں آپ لوگوں کو وقفتاً بتاتا بھی جا رہا ہوں. اور ہمارے ساتھ جہانگیر میر بھائی دعاؤں میں، اصل میں اس کی لائٹ میں نے بند کری ہوئی ہے بیٹری کی وجہ سے نا، تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. واللہ عالم کیسے ہوئی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
सलाम अलैका या नबी सना। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 11 मरतबा कुल शरीफ पढ़ के साबिर भाई की मिल कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, और एसाले सवाब भी कीजिएगा। अंधेरा हो रहा है, इसकी वजह से कुछ पता नहीं लग रहा मोबाइल पे। और चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد صلی اللہ علیہ یا اللہ جو بھی دل پڑھا جس کے پڑھنے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو گئی یا اللہ اس کو تدبیر میں زیر زبر پیش میں یا اللہ تو اسے معاف کر یا اللہ ہمارا پڑھنا اپنی بار میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہدیۃً بفضل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہدیۃً بفضل پیش کرتے ہیں تمام حضرات تمام صحابہ صحابہ تمام اور سوال یا اللہ جتنے بھی اولیاء دنیا بالخصوص داتا خواجہ غریب نواز بابا فرید بالخصوص ہمارے والد محترم اور ہمارے عبدالرشید ابو جان یا اللہ اس کو قبول فرما ثواب کو قبول فرما ہمارے والد اور ابو جان دنیا سے جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں جیسے ہمارے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے جتنے بھی احباب ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما یا اللہ ایمان والوں کی مغفرت فرما یا اللہ ہمیں اس دور کے اندر جو فتنہ اٹھ رہے ہیں فتنے آ رہے ہیں ہماری جان و مال کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھا یا اللہ ہمارا مرنا مدینے میں ہو یا اللہ ہمارا حسن یا اللہ ہم تجھ سے بہت کچھ نہیں مانگ سکے یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا جو نہیں مانگا یا اللہ تو وہ بھی عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے بالخصوص ہمیں صحت عطا فرما یا اللہ جیسے جیسے عمر گزر رہی ہے اور ویسے ویسے جو ہے وہ ہمارے جسم اور باڈی کے اندر طاقت ختم ہو رہی ہے عجیب قسم کے درد اٹھ رہے ہیں کھڑے ہونے میں درد بیٹھنے میں درد لیٹنے میں درد پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں یا اللہ اکڑ رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں یا اللہ صاحب مزار کے وسیلے سے یا اللہ ہم تجھ سے اپنے لیے صحت مانگتے ہیں پروردگار ہماری والدہ کو صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ ان سے ملنے والوں میں یا اللہ ان کے پانی میں ان کے کھانے میں ان کی ہوا میں یا اللہ تو صحت عطا فرما یا اللہ تو صحت دینے والا ہے یا اللہ ان کو وسیلہ بنا لے اس ہوا کو اس پانی کو اس کھانے کو ملنے والوں کو یا اللہ تو صحت تندرستی رکھ دیتا ہے مجھے میری والدہ اور میرے جتنے بھی بیمار ہیں بالخصوص فہیم حکیم محمد فہیم خان کینسر ہوا یا اللہ جبڑا پورا اڑا دیا اللہ اکبر کتنی تکلیف دہ عمل ہو گیا ماؤتھ کینسر زائمہ جمال میری بھتیجی یا اللہ
میری بہن فرح فصیح یا ان سب بیماروں کو تو صحت تندرستی عطا فرما۔ فہیم خان، رائمہ، فرح تینوں کینسر کے مرض میں یا اللہ مسلسل ایک جنگ جاری ہے یا اللہ، تو نے ہمیں اس موذی بیماری سے بچائے رکھا پروردگار، تیرا شکر، تیرا احسان، تیرا کرم ہے یا اللہ، یہ تیری کتنی بڑی شان ہے، قدرت ہے یا اللہ کہ ایک معمولی سا کنکر ہم پانی میں پھینکتے ہیں یا اللہ وہ ڈوب جاتا ہے اور وہیں پر منو ٹنو وزنی قد آمد جہاز کھڑا ہوتا ہے یا اللہ، یہ تیری قدرت سے کھڑا ہوا اور تیری قدرت سے ایک معمولی سا کنکر پانی میں ڈوب رہا ہے یا اللہ، تو چاہے تو پوری کائنات کو سوئی کے ناکوں سے تو نکال دے پروردگار، تو چاہے تو ہماری مشکلوں کو ٹال دے یا اللہ، ہماری مشکلوں کو ٹال دے یا اللہ، ہمیں مشکلوں سے نکال دے یا اللہ، ہماری تکلیفیں دور فرما یا اللہ، جتنے احباب نے بھی مجھ سے جو بھی ان کی خواہش ہے یا اللہ، مجھے جلد سے جلد اس کو نیکسٹ ویک تک پورا کرنے کی یا اللہ ہمت طاقت عطا فرما یا اللہ، تو مجھے میری روزی میں برکت ڈال یا اللہ، میرا $1 $100 کا کر دے پروردگار، ہوا ایسا ہوتا بھی۔ جس دعا سے پہلے درود و دعا کے بعد درود، تو یا اللہ تو ان تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے یا اللہ، ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ۔ آئیے دوستو، ہم لوگوں کی دعا بھی ختم ہو گئی اور والد صاحب یہاں، والد صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لاکھوں کروڑوں ڈالر بھی ہونا تب بھی نہیں کر سکتے یار۔ زندگی جس طرح سے ہم گزار رہے ہیں اور جو زندگی انہوں نے گزاری، واقعی حلال روزی جو ہوتی ہے وہ جب بندہ کام پہ جاتا ہے نا، یہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ تو والد صاحب کی بڑی محنت، بڑی ریاضت، جوانی میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب مطلب کام پر تھے، مطلب ہم لوگوں کی تو دور میں اب 8 گھنٹے سے زیادہ بندہ کام نہیں کر سکتا، اور چور بازاری تھی، یہ لوگ صبح سے نکلتے تھے، رات 12 بجے گھر آتے تھے، نمازوں کا وقفہ، نمازیں پڑھنا، یہ ساری چیزیں۔ بہت صبر جو ہوتا ہے نا، صبر 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 سے کام لینا جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم لوگوں میں صبر نہیں ہے، ہم لوگ فوراً رزلٹ مانگتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں نے جو ہے نا صبر سے کام لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے صبر والوں کے ساتھ ہو گئے۔ آج ان کے مزار پہ یہاں علماء کرام تشریف، آپ تو پتہ ہے علماء کرام کے بارے میں کیا کیا علماء کرام بتاتے رہے ہیں ہم اور آپ سنتے رہے ہیں، تو ان کے بچوں کے بچے عالم دین بن گئے۔ امریکہ کے اندر جو امریکہ میں پیدا ہوئے، امریکہ میں بورن ہوئے۔ آئیے ہم لوگ آگے بھی چلتے ہیں اور گفتگو بھی جاری رہے گی آپ لوگوں سے، اور پتہ نہیں ابھی سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، جو بھی معاملہ ہوگا یہ تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ اور چیزیں جو ہیں وہ ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ یار ہم والد صاحب کی طرح جو ہے محنت کریں، جیسے والد صاحب نے محنت کی تو آج یہ آرام ہے، آج یہ وہ پھل کاٹ رہے ہیں یہیں پہ، مطلب ہو سکتا ہے ہماری جگہ یہ والی ہو جو خالی پڑی ہو، پاپا کے برابر میں ملنا، تو یہ تو بڑا خوش نصیب ہوگا جس کو یہ جگہ ملے گی، کیا سمجھے؟ سبحان اللہ ہے۔ میرے بیٹے کا نام بھی موسیٰ ہے نا، دیکھو برابر میں موسیٰ نظر آ رہا، موسیٰ۔ 1947 میں پیدا ہوئے بھائی، یہ کیا سمجھے؟ اور دیکھ رہو 1947 اور سن 2019 کو متفا نہیں یہاں پڑی ہے، سمجھے؟
یار کتنے پرانے تھے یار یہ ہیں. سبحان اللہ. میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا موبائل آٹومیٹک اس کی لائٹ کیسے آف کر دیتا ہے. اور بہرحال گاڑی تو ادھر پھنس گئی ہے بابا جی. چیک کرتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیسے نکلے ہے. کل یہاں پر بہت دیر پروگرام ہوا اور یہاں پر شب برات کا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ لگی ہوئی تھی افطاری وغیرہ ساری چیزیں. اور غضنفر بھائی بھی یہاں پر آتے ہیں, ہر روز بھی آ جاتے ہیں. وہاں پہ یہ لنگر شنگر ڈال دیتے ہیں ہمارے غضنفر بھائی. یہ نظر آ رہا ہے فروٹ موسمیاں. یہ غضنفر بھائی یہاں لا کے ڈال دیتے ہیں تو یہ چرین پتین کھا لیتے ہیں. کل یہاں پہ لگا ہوا تھا جو ٹینٹ لگا ہوا تھا, تمبو لگا ہوا تھا, یہاں پہ افطاری کا بھی اہتمام تھا. سارا معاملہ ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا. یا نبی سلام علیکہ. کیا بتاؤں میں آپ لوگوں کو, ہیں کیا فائدہ ہوگا. پریشانیاں جو ہیں وہ آپ لوگوں کی کم تھوڑی ہوں گی. پریشانیاں تو ویسی ہی رہیں گی, کیونکہ جب تک صبر نہیں کریں گے نا, یہ راتوں رات یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں. ان کی قبروں پہ جو یہ تازہ پھول پڑے ہوئے ہیں, یہ کوئی ایک دن یا 2 دن کی محنت نہیں ہے. یہ مسلسل صبر تھا اور مسلسل ڈیلیوری تھی. ڈیلیور کیا انہوں نے, کیا سمجھے انہوں نے دیا. پتہ نہیں یار کیسے ملے گی. یہ جگہ صحیح لگ رہی ہے, یہاں سے شاید نکل جائے. واللہ لمبی سوا گاڑی تو بڑی پکی پھنس گئی. ڈیم ہے. اچھا جی, ممتاز قریشی اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ ممتاز قریشی. آمین. کیا کریں یار, سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے پاس اصل میں کال آ گئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے واللہ عالم بالثواب کی گاڑی نکلی گی کیسے. مجھے نہیں پتا کہ گاڑی کیسے نکلے گی. کدھر ہے گاڑی یار؟ ڈی میں کیوں ہے یار یہ 3 2 واللہ عالم. وہ شیو یہ کیا ہو گیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. یا نبی سلام. یہ جو دلدلی ہو رہی ہے نا جگہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شو I don't know. کیا کریں یار. بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. What happened? یہ کیا کہانی ہے؟ بڑا مسئلہ ہو گیا. پتہ نہیں کیا ہے. یا نبی
پانی بھی ہے گا. گاڑی کو کیا ہو رہا ہے دوستو؟ یہاں پہ جو میں نے چڑھائی ہے نا گاڑی، یہ جو ایک خاتون نے گاڑی روڈ پہ کھڑی کی ہوئی تھی، ایک تو ہوتے ہی نہیں ہیں، اور آج شب برات کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ جو ہے یہ لوگ آ رہے ہیں لوگ، تو یہاں پہ یہ دلدل میں سے آ کے یہ گھاس پہ بھی یہاں پھنس گئی ہے. یہ سارا دلدل ہی ہو رہا ہے ایریا. تو چلیں چارجنگ بھی سیو کرنی پڑے گی، کتنا لمبا کام ہے کیا ہے. تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ ہم نے مر کے یہیں آنا ہے، کہیں اور نہیں جانا. مطلب یا تو آج نہیں تو کل ہمارا یہ نشان ہوگا، اور یہاں پہ یا تو میرا نام لکھا ہوا ہوگا یا آپ کا نام لکھا ہوا ہوگا. یہی مطلب جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے یہ ابو جان اور والد صاحب پہ یہ تازہ پھول ہمیشہ یہاں رہتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، چاہے وہ جمعہ ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے منگل ہو یا بدھ ہو، یا شب برات ہو یا نہ ہو، یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. پڑوس میں مطلب یہ پیچھے کی سائڈ پہ جو ہے وہ میری ایک چھوٹی بہن رہتی ہے، ایک چھوٹا بھائی رہتا ہے، تو ان لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. تو اس طرح سے جو بھائی ہیں اور وہ سارے آتے رہتے ہیں والد صاحب کی طرف، ابو جان کی طرف. تو ہم ان کے جیسے کام کریں. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو سلام کریں، سلام کو عام کریں، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، لوگوں کو دیں، لوگوں کو بانٹیں. ٹھیک ہے، میں اپنی براہ راست کو یہیں ختم کرتا ہوں کیونکہ میں چوڑے میں پھنس گیا ہوں یہاں گاڑی چڑھا کر، اور بہت زیادہ دلدلی بھی ہے یہ جگہ، اور کیا معاملہ ہو رہا ہے، اور گاڑی آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے. اور دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.